یا علی مدد. Otherwise, Abu Ali, wise number 236. لیلۃ المعراج مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ خوشیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو، ہمارے نبی کو معراج ہوئی، مگر اس کے اندر کا بھید نہ سمجھے. خوشیاں منا لیتے ہیں مگر ہم بھید نہ سمجھے. وہ بھید یہ ہے کہ خدا کی جو جلالی صفت تھی، جو ایک پدرانہ پیٹرنل صفت ہے، باپ جیسی صفت ہے، جو اتھارٹیٹیو ہے اور پاورفل ہے، حساب کتاب لینے والی ہے اور سزا دینے والی ہے، یہ صفت امام کی ہے. ان چیزوں کو، اسی مینیفیسٹیشن کو ہمارے گنانوں کے اندر اوتار کہا گیا. اور جو جمالی صفتیں ہیں اس کو ہم نے گرو برہما یا نبی محمد ایک ہی ہیں، ان کو ہم نے پیر کے طور پہ لے لیا. یعنی شاہ اور پیر یہ اسلامی پرنسپل ہے. یہ سمجھنے کے بعد قرآن پاک میں سے چند آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. میں ابھی تک 10 اوتار کو چھڑا نہیں، لیکن آپ کو میں تیار کر رہا ہوں. دیکھو، خدا تعالیٰ نے، ہمارے گنان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں آج سائنس کے تھرو سے کہ خدا نے یہ کریشن کیسے پیدا کی. پھر صدر دین فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ میں کریٹ کروں. کریشن بنانے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ خدا تعالیٰ نے اپنے منہ میں سے تھوک نکالی، فیل نکالی، جس کو ہم جھاگ کہتے ہیں، لیتھر کہتے ہیں. صابن لے کے آپ اس کو پانی کے ساتھ ایسا رگڑو تو اس میں سے لیتھر نکلتی ہے، فیل نکلتی ہے. کیسی مشکل چیز کو کیسی آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے پیر نے یہ رستہ نکالا کہ سری صاحب جیے مکھ ماکی سین نو گوٹو کاجو. خدا کے منہ میں کوئی تھوک تھی، سلیوا تھا، لیکن ایلیگری یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کن اور وہ ہو گئی فیا کن. مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا نے جب حکم دیا کہ ہو تو کیا ہوا کہ سین کا ایک گوٹا نکلا. جب ہی حکم کیا تو اندر سے ہوا نکلتی ہے. یہ جو ہوا ہے یہ گیس ہے. تو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے گیس بنائی اور وہ گیس ریوالو ہوتی رہی. ریوالو ہوتے 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 سولیڈیفائڈ ہوئی، یعنی تھک ہو گئی. جب وہ تھک ہو گئی تو وہ گوٹا بن گیا. گوٹا مینس بال بن گیا. اور یہ جو بال تھا، فرمایا پھر صدر دین نے کہ تیما کی کینو انڈا نو آکار، اور اس میں سے اس تین کے گوٹے میں سے اوول شیپ کا، انڈے کی شکل کا آکار بنایا. یہ یونیورس بنا. آپ یونیورس میں دیکھو گے، فزکس میں آپ دیکھو اور پڑھو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جتنی بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں وہ تمام کی تمام 100% راؤنڈ نہیں ہیں، گھومنے کی وجہ سے اوپر سے پھس گئی ہیں اور ان کی شکل انڈے کی طرح اوول ہو گئی ہے. یہ ہے گنانوٹ میں 500 برس پہلے. اب یہ جو آکار بنایا، تو جو بھی، میں صرف ابھی یہ لے لوں، اپنی ارتھ کی بات کرتا ہوں کہ ہماری ارتھ جب سورج میں سے نکل آئی تو یہ تو ایک آگ کا گولا تھی نا، اور آگ گیس ہے، گیس ہی گیس ہے. تو یہ جو گیس تھی ریوالو کرتی رہی دھرتی، اس کی وجہ سے آہستہ 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 اوپر سے ٹھنڈی ہوتی گئی. ٹھنڈی ہوتے 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 اس کے اندر سے پتھر وغیرہ بنے، اس میں سے پہاڑ بنے، کھڈے بن گئے. آج بھی ہماری زمین کے اندر بے حساب آگ ہے. ہماری زمین ادھر سے ادھر ایک سوا لے کے ایسا ڈال دو، ادھر سے ادھر کر کے، تو آپ کو معلوم ہے 8,000 مائل ہے. اکویٹر ٹو اکویٹر اندر سے ایک سوئی ڈال دینے بڑی لمبی، تو 8,000 مائل ہے. یہ 8,000 مائل میں
2000 माइल इधर 2000 माइल इधर ये जमीन का क्रस्ट है, ऊपर वो कमती है, चंद माइल का है, लेकिन अंदर जो 4000 माइल है, 4000 माइल डायमीटर, वो आग ही आग है। आज भी हमारी जमीन के अंदर आग ही आग है, और ये आग थोड़े थोड़े टाइम के बाद वोल्केनो की शक्ल में हमको नजर आती है। तो आज भी करोड़ों अब्जों बरस हो जाने पर हमारी जमीन 100% ठंडी नहीं हो सकी। तो जब ये ऊपर क्रस्ट बन गया, ऊपर ठंडी हो गई, तो ठंडा होने की वजह से खुदा ताला की जो लॉज थे उसके हिसाब से जो गैस थी उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाने से पानी बन गया। कुरान शरीफ की चंद आयतें हमारे सामने हैं। तो खुदा फरमाया वजाअलना, हमने बनाया, मिनल माय, पानी के अंदर से, कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने जितनी भी लाइफ है, कुल्ल शैइन हय्यिन, हर वो चीज के जो जीवती है जिसमें लाइफ है उसको हमने पानी में से बनाया। 1400 वर्ष पहले दुनिया के किसी साइंटिस्ट को पता नहीं था कि हर चीज पानी से बनी है। पानी जो है वो एक सेल्फ केमिकल है, और लाइफ की सारी स्टोरी केमिकल्स के ऊपर है। खुदा ताला का ये फरमान कि जो सूरतुल अंबिया के अंदर है कि हमने हर शय को, सूरतुल अंबिया की 31वीं आयत है कि हमने हर शय को पानी से बनाया। वजाअलना मिनल माय कुल्ल शैइन हय्यिन, हर चीज को हमने पानी से बनाया। और फिर एक और चीज कहा, लतर तब्बेना तबकन मन तबके, और हमने बिल्कुल मान लो इस बात को सच समझ के कि तुमको हमने स्टेज बाय स्टेज बनाया। लतर तब्बेना तबकन मन तबक, that you shall surely pass on from one stage to another stage. सूरतुल अनशकाक के जो 84वां सूरा है उसकी 19वीं आयत है कि हमने तुमको तबकन ब तबकन बनाया, और तुमको तबकन ब तबकन बनना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस है, पानी में से हर जिंदा चीज बनाई, और फिर फ्यूचर टेंस में है कि तुमको तबकन बाद तबकन, स्टेज बाय स्टेज गुजरना पड़ेगा। एक और आयत बहुत समझने जैसी है, सब्बे इस्म रब्बिकल आला, अपने आला दर्जे के पालने वाले की वखान करो, सिफत करो। अल्लज़ी खलका फसव्वा, जिसने तुम लोगों को पैदा किया और परफेक्ट बनाया। वल्लज़ी कद्दरा फहदा, और वो डिजाइन बनाता है और गाइड करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है, ग्लोरीफाई द नेम ऑफ दाई लॉर्ड द मोस्ट हाई हु क्रिएट्स एंड मेक्स इट परफेक्ट एंड हु डिजाइन्स एंड गाइड्स। सब सिफतें इसमें आ गई। ये है सूरतुल आला, जो 87वां सूरा है कुरान पाक में, इसकी पहली 3 आयतें हैं। इन तमाम चीजों को सामने रख के पता लगता है कि खुदा ताला ने ये जो क्रिएशन बनाई अपने हुक्म से बनाई, और खुदा ताला नूर है, इसलिए हम इस्माइली खास तौर पे, क्योंकि हम तरीकती हैं और बातूनी हैं, और जितने भी सूफी हैं वो भी इस चीज को कबूल करते हैं कि खुदा ताला नूर है, नूर मुतलिक है। मगर इसके साथ साथ उसके साथ लगी हुई जितनी भी चीजें हैं, यानी खुदा ताला के जितने नाम हैं, खुदा की जितनी सिफतें हैं, खुदा के जितने काम हैं,
خدا کے جتنے حکم ہیں وہ سب کے سب نور ہیں، وہ سب کے سب نور ہیں۔ خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بھی نور ہے۔ قرآن شریف کے اندر خدا نے اپنی ہدایت کو بھی نور کہا۔ تو خدا تعالیٰ کا جو حکم ہے وہی تو ہدایت ہے نا۔ اس کے حکم سے جو چیز بنی وہ نور میں سے بنی۔ تو خدا نے جب پانی بنایا تو پانی میں سے لائف شروع ہوئی، وہ کیا ہے؟ امیبا ہے، ایک سنگل سپرمٹوزا، ایک سنگل سیل بنا۔ آپ کو بنانا ہے یہ سیل؟ ایک گنے کا ٹکڑا لے لو، اس کو کوئی ایسی جگہ کے اوپر اپنے بیک یارڈ گارڈن میں رکھ دو، گندا کر کے مڈ کے اندر ڈال کے، کہ جہاں ڈائریکٹ دھوپ بھی لگتی ہوئے، تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اوپر پھینکتے رہو۔ اور کبھی چھوٹا بچہ گھر میں ہے تو کہو اس کے اوپر تھوڑا سا پیشاب بھی کر دو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کرو، بچے کو کہو پیشاب کر دے۔ 5-6 ویک کے بعد اس کے اندر بیکٹیریا بڑے ہو جائیں گے۔ بیکٹیریا تو نہیں، پانی میں بھی بیکٹیریا ہے۔ پیشاب کرنے سے ان بیکٹیریا کو کیمیکل زیادہ مل گئے۔ کبھی پیشاب نہ بھی کرے بچہ تو بھی وہ کیمیکل آہستہ تھوڑا زیادہ وقت لیں گے، لیکن اس میں سے جو بیکٹیریا ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کو آنکھ سے دکھیں گے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس طرح سے پانی سے امیبا ایک سنگل سیل پیدا کیا، اور یہ جو سنگل سیل تھا جو مٹی اور پانی سے بنا، اسی کو عربی زبان میں آدم کہتے ہیں۔ آدم کا جو مطلب ہے، آدم کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے مٹی سے بنا ہوا۔ ہم جس کو کہتے ہیں مٹی سے بنا ہوا، وہ نہ صرف انسان، کوئی بھی جو چیز جیو دار ہے، لائف والی ہے، مٹی سے بنی ہے، وہ آدم ہے۔ اگرچہ ہم اپنے آپ کو آدمی سمجھتے ہیں، لیکن آدمی اگر لفظ آدم لے لینے اور اس کی روٹ کا خیال کر لینے، اوریجنیلٹی کا، تو جانور میں سے وہ جانور جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ آدم تھا۔ تو وہ دنیا کے اندر جو پہلا سیل ہوا وہ آدم تھا۔ اس ایک سیل میں سے 2 ہوئے، 2 میں سے 4 ہوئے، 4 میں سے 8 ہوئے، اور بھی سیلز پیدا ہوئے۔ خدا تعالیٰ جو ہے وہ الباری ہے، اور روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کی کریشن ہر وقت جاری ہے اور وہ کبھی بند نہیں ہوگی۔ تو اس طرح سے اس زمین کے اوپر لائف شروع ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے اپنی کریشن پیدا کرنے سے پہلے، اس نے، ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، قرآن شریف کے اندر اور اسلام کے اندر، ہر آدمی یہ بات کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان بنایا۔ شیطان پرسونیفائڈ نہیں ہے۔ جس طرح سے امام اور نبی ظاہر کے اندر ایک بدن میں آئے، خدا تعالیٰ کا نور اپنے ساتھ لے کے آئے، وہ نورانی صفتوں والے تھے۔ اس طرح سے شیطان مینیفیسٹ نہ ہوا، مگر شیطانی فورس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایکچولی کسی ایک ویکتی، کسی ایک انڈیویجول کا نام شیطان نہیں ہے، مگر شیطان کی فورس ہے۔ اس فورس کو خدا کی اپوزٹ فورس کہتے ہیں۔ اگر خدا کی فورس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں تو شیطان کی جو فورس ہے وہ نیگیٹو ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو کریشن کے لیے یہ ضرورت پڑی۔ اگر وہ چاہتا تو اس کی ضرورت نہ بھی ہوتی، لیکن اس نے اس طرح سے بنایا کہ 2 فورسز ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے۔ ان 2 فورسز کی وجہ سے اس نے بیلنس رکھا۔ اسی کو ہم گریویٹی کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ اتنی بڑی وزندار زمین یہ اسپیس میں اتنی زور سے بھاگ رہی ہے، کوئی اس کو چین نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی پلر نہیں، کچھ نہیں، یہ بھاگ رہی ہے۔ اور اس گریویٹی کو ہمارے پیروں نے کبھی وہ زمانے کے اندر 500-700 برس پہلے جو ابھن بدھو قسم کے، یعنی بیچارے بھولے بھالے مگر ابھن لوگ تھے، ان کو جو کہتے کہ گریویٹی یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک قسم کی پولنگ پاور ہے یا میگنیٹک پاور ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ سکتے تھے؟ تو ہمارے پیروں نے گریویٹی ظاہر کرنے کے لیے
انہوں نے ایک سٹوری بنائی کہ بھئی ایک بیل ہے، اس بیل کے ایک سینگ کے اوپر کبھی اتنا بڑا ایک گولا رکھ دو تو وہ ٹکے گا؟ نہیں ٹکے گا۔ لیکن پیروں نے کہا کہ اس ایک بیل کے سینگ کے اوپر بہت بڑا ایک گولا اگر بیلنس کیا جائے تو اس طرح سے خدا نے اس زمین کے نیچے ایک بیل رکھا ہے کہ یہ ساری زمین وہ بیل کے سینگ کے اوپر بیلنس کی گئی ہے۔ ایکچولی پیر سمجھانا چاہتے تھے گریویٹیشن کو، لیکن بیل کے سینگ کے اوپر رکھ کے بیلنس کی گئی، یہ سمجھایا کہ خدا تعالیٰ نے جو گریویٹی بنائی اور میگنیٹزم بنائی تو اس میگنیٹزم کے ساتھ جو گریویٹی چیز تھی، ادھر اس کی سپیڈ ہے اور ادھر دوسری طرف سورج کی گریویٹیشنل پل ہے ہماری ارتھ کے سامنے، دو چیزیں ہو گئی۔ ایک طرف اس کو سورج کھینچ رہا ہے مگر دوسری طرف یہ اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے کہ سورج کی جو پولنگ پاور ہے وہ کام نہیں آ رہی۔ آپ ایک سٹک لے لو، ایک لمبی سی ڈوری، اس کے نیچے کچھ بھی ایک وزندار پتھر باندھ کے تو اس کو سٹک کو ایسا کرو تو وہ پتھر نیچے گر جائے گا، لٹکتا رہے گا۔ لیکن اسی سٹک کو آپ ایسا پھرانا شروع کرو تو یہ پتھر آہستہ آہستہ سٹک سے دور ہوتا جائے گا۔ جتنی سپیڈ بڑھاؤ گے یہ اتنا دور ہو جائے گا۔ کبھی بہت زیادہ سپیڈ کی ہے تو بہت دور ہو جائے گا، مگر وہ کھمبا، وہ جو تار یا ڈورا آپ نے باندھ رکھا ہے اس کو دور بھاگنے نہیں دیتا۔ یہی سورج کی پولنگ پاور ہے، اور دوسری طرف اس کی سپیڈ کی وجہ سے یہ زمین دور نہیں بھاگتی۔ اگر ذرا سا بھی سورج کی گریویٹیشنل پل ہماری پرتھوی کے اوپر ذرا سا بھی کم ہو جائے، اتنا چھوٹا سا بھی کہ وہ سنگ کے اوپر جو بیلنس کیا ہوا ہے اس کے اندر بالکل ایک مائکروسکوپک انچ جتنا، یعنی مائکروسکوپک کا میرا مطلب ہے 1/10 1/100 یا 1/1000 آف این انچ ذرا بیلنس ایسا ہو جائے تو بیل کے اس سنگڑے کے اوپر سے زمین گر پڑے، مطلب کہ یہ زمین اسپیس میں بھاگ جائے۔ تو یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے، ایک خدا کی صفت ہے، دوسری بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے مگر خدا کی اپوزٹ صفت ہے، اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اسی کو ہم نے دو اور چیزوں سے نام دیا، خیر اور شر۔ ہر خیر چیز، خیر کہتے ہیں اچھی چیز کو، بھلائی کو، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور شر یعنی خرابی جتنی بھی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ خدا کی اپوزٹ فورس کو شیطان کہا گیا۔ شیطان کی اس اپوزٹ فورس کو خدا کہا گیا، سوری شیطان کہا گیا، اور اسی کو ہمارے گنانوں میں دینت کہا گیا۔ دینت خدا کا دشمن، خدا کا اپوزٹ۔ تو آپ نے دینت کو سمجھ لیا۔ ہر زمانے کے اندر خدا کی تمام کریشن کے اندر دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے یعنی پازیٹیو فورس بھی ہے، شر بھی ہے جس کو نیگیٹو فورس کہتے ہیں۔ خدائی طاقت بھی نور کی ہے، شیطان کی بھی طاقت ہے، ادھر دینت ہے ادھر مولا ہے۔ تو یہ مولا اور دینت کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ 10 اوتار اب شروع ہوتے ہیں۔ جب یہ زمین بنی، آسمان بنا، پرتھوی بنی، سب کچھ بنا، لائف شروع ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ نے یہ دونوں فورسز بنائی، دینت کو بھی اپوائنٹ کر دیا۔ اب اس کی یہ ساری سمجھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، پیروں نے ایک سٹوری بنائی۔ سٹوری یہ ہے کہ زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے امریکی ایک فرشتہ تھا، خدا نے اس کو بہت طاقت دے رکھی تھی۔ اس نے ایک بڑی دعوت کی۔ دیکھو پیروں کی کمالیت، دیکھو کیسی کیسی مشکل چیزیں سٹوری میں بیان کر دی۔ امریکی نے دعوت کی، تمام فرشتوں کو بلایا، مولا کو بھی بلایا۔ مولا کا اس وقت نام اب بھی وہ وشنو بھی ہے، رام بھی ہے، تو اس وقت وشنو تھا۔
विष्णु महाराज भी आए, सब लोग आए। मगर जब ये सब लोग आए तो अमरीकी उसने ये सोचा कि ये सब बड़े बड़े लोग आएंगे और बच्चे हैं छोटे, वो शोर मचाएंगे, तो उसने बच्चों को पहले खाना खिला दिया। अब खाना जो बच्चों को खिला दिया और जब ये सब बड़े बड़े लोग आए, खास तौर पे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, तो इसमें एक महाऋषि था, वो बहुत बिगड़ा। बिगड़ना चाहिए था विष्णु को, मगर बिगड़ गया। वो हमेशा छोटे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। जब भी वो बिगड़ गया, उसने गुस्से से कहा कि तो तुमने अपमान किया, हमको खाने के लिए बुलाया और उसके पहले तुमने बच्चों को खिला दिया। उसने इसको बद्दुआ की कि तेरे को 100 मध्यम अवतार मिले, यानी तेरी कंडीशन ऐसा समझ लो कि 100 डिग्री रूहानी आलम से लो हो जाए, उसका मतलब ऐसा कर लो। मगर इस तरह की स्टोरी है कि उसको 100 मध्यम अवतार यानी नीच अवतार मिले जिसमें तुझे दुख मिले, ऐसे अवतार मिले। बेचारा डर गया, खाना पीना तो बिगड़ गया, महफिल बिगड़ गई, बहुत घबराया, बहुत कुछ माफी मांगी, बहुत गिरियाजारी वगैरह की। गया विष्णु के पास। विष्णु ने कहा अच्छा चलो महाऋषि के पास चले। गए महाऋषि के पास, मौला को देख के खड़ा हुआ। मौला ने कहा कि भाई इस बेचारे से गुनाह हो गया, माफी मांगता है, बख्श दो। अच्छा मौला, तेरी खातिर मैं 20 माफ कर देता, 20% कम हो गया, डिस्काउंट मिला। सारी स्टोरी बड़ी अच्छी है और स्टोरी के तमाम जितने भी एक्ट्स हैं, स्टोरी में जितने भी पात्र हैं, उसके अंदर सिग्निफिकेंस है, उसमें समझने की फिलोसफी है। आज टाइम नहीं है उसका, कभी समझाएंगे इंशाल्लाह। तो यूं करते करते अलग अलग फरिश्तों के पास जाके मौला ने उसको माफियां दिलाई। उसने कहा महाऋषि, दूसरा आया महाऋषि के पास जाके उसने कहा कि मेरी खातिर से कुछ कर दो। यूं करते करते बाकी 20 रह गए, 80 माफ हो गए। अब कोई इस लायक, इस दर्जे का नहीं था कि जिसका कोई असर अमरीकी के ऊपर, महाऋषि के ऊपर पड़ सके। तो मौला ने उसको कहा कि देखो हम ऐसा करें, चलो हम खेल बनाए। खेल ये बनाए कि 10 अवतार तू ले, 10 अवतार मैं लेता। उसको दैत बनाया और खुद मालिक तो है ही। उसको कहा कि तू मेरा ओपोनेंट बन जा। एक दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि रिक्रिएशन क्लब में आए, मिशनरियों की मेहमानी थी, सबकी रिपोर्टें पूछी, हाल पूछे। मौला ने फरमाया मिशनरियों को, देखा तुम हर संडे इधर जमा हुआ करो। अलवाजीन कि तुम लोगों के लिए कह रहा हूँ। मौला फरमाया कि तुम हर संडे को इकट्ठे हो और 2 ग्रुप बन जाओ। मौला फरमाया 2 ग्रुप बनो और तुम डिबेट करो, तुम उसको नीचे पाड़ने की कोशिश करो और ये ग्रुप उसको नीचे पाड़ने की कोशिश करे, एक दूसरे के साथ खूब डिबेट करो। मगर देखो बाहर निकल के एक दूसरे की दुश्मनी नहीं करना, क्योंकि ये तो महज एक डिबेट और खेल था। तो मौला ने भी एक खेल रचाया, 10 तू ले 10 मैं लेता हूँ, और इधर से ये 10 अवतार की बात शुरू हुई। उसको दैत बनाया। दैत का काम क्या है? अपोजिट करना। आप यूँ समझ लो कि सॉकर का एक मैच है, तो हर पार्टी यही चाहती है कि मैं दूसरे के खिलाफ एक गोल कर डालूं। बस यही थी, एक गेम सॉकर की बना डाली मौला ने, एक हॉकी गेम बना डाली, कुछ एक खेल बना दिया। और इस तरह से कि मैं पहचाना जाऊं किस तरह से? तो मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन खेल करूं तो पता लगे ना कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तो छुपा हुआ, तुम तो कंजन मख्फियन, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। तो उसने ये खेल बनाया अपने आप को जाहिर करने के लिए। तो हर क्रिएशन की चीज के अंदर, जितनी भी चीजें क्रिएशन में, उसमें 2 चीजें हैं, अपोजिट हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जब वो पहला एमीबा दुनिया के अंदर पैदा हुआ तो उसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस थी। हर एटम के अंदर
इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं। तो ये बढ़ते 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 स्टेज बाय स्टेज इवॉल्व होते होते हर स्टेज के ऊपर दैंत भी था, मौला भी था, हर स्टेज के ऊपर। यहाँ तक के एक बहुत बड़ी स्टेज जिसको 4,32,000 बरस लगे, एमीबा से लाइफ शुरू होके मच्छी तक 4,32,000 432,000 ईयर्स लगे, और इसके अंदर करोड़ों स्पेसीज निकल गए। और वो जमाने को, हालांकि कलयुग, इसके पहले द्वापर, इसके पहले त्रेता और उसके पहले सतयुग, ये 4 युग हैं। मैं आपको सिर्फ 4 युग ही की स्टोरी सुना रहा हूँ। और ये 4 युग से पहले 4 कल्प थे, और 4 कल्प से पहले 3 करण थे, और इसका हिसाब करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, कलम काम नहीं आएगी। तो दिनदारो, इस तरह से ये एमीबा से निकल के जब इवॉल्व होके 4,32,000 बरस के बाद एक ऐसा बड़ा मगरमच्छ की तरह का, एक ऐसा फोर्स ताकत वाला कोई जानवर था, उसको दैंत का पास करना था, और उस दैंत का नाम रखा गया शंखासर। शंखासर कहते हैं शेल को, ये जो समुद्र में से शेल निकलते हैं ये शंखासर हैं। शंखासर ऐसा जानवर है कि छोटी मोटी बहुत सी मछलियां भी खा जाता है, उसमें से ऐसी केमिकल निकलती है पानी के अंदर कि जहाँ ये शेल्स होते हैं वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ आती ही नहीं, आती हैं तो मर जाती हैं। तो समुद्र के अंदर इतने बहुत शेल्स पैदा हो गए कि मछलियाँ खत्म होने लगी। ये जो छोटी छोटी मछलियाँ, इनके अंदर जीव थे, ये रूहानियाँ खुदा ने बनाई थी, ये जीव खुदा ने बनाए थे, वो नेक जीव थे, और ये तो एक बदमाश के रूप में, दैंत के रूप में आया था। तो वो जो जीव थे, देखो याद रखो दिनदारों, हमको कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि तमाम जितनी भी लाइफ है वो खुदा की इबादत करती है। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया है कि मैंने अपनी अमानत को दरख्तों के सामने, यानी वेजिटेशन के सामने पेश किया, तो उन्होंने अपनी नाकाबिलियत, डिसेबिलिटी जाहिर की। मैंने पहाड़ों के सामने पेश किया तो उन्होंने भी कहा कि या मौला हम इस लायक नहीं। मैंने पानी के सामने पेश किया तो उसने भी कहा कि या मौला हम इसके लायक नहीं। तो क्रिएशन में सबके सामने जब मैंने अपनी एक अमानत पेश की तो किसी ने भी उसको कबूल नहीं किया। खुद को हम्बल समझ के, उस दर्जे के लायक न समझ के मौला को कहा या मौला हम इसके लायक नहीं, लेकिन इंसान ने उसको फौरन कबूल कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान जो है वो बड़ी क्विक नेचर का है, जल्दबाज है, सोचे समझे बगैर ले लेता है, और इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी है। तमाम सृष्टि को देख लो, खुदा ताला खुद कहता है कि तुम अपनी चारों तरफ देखो, है कोई ऐसी चीज के करने वाले के कायदे के विरुद्ध चल रही है? दरख्तों का जो झाड़, वनस्पति, घास, वेजिटेशन वगैरह का खुदा ने जो लॉ बना रखा है वो उस लॉ के ऊपर चल रहे हैं। जानवर अपने लॉज पे चल रहे हैं, पहाड़ अपने लॉज पे चल रहे हैं, हवा का भी एक लॉ है, आग के भी लॉज हैं, पानी के लॉज हैं, हर शय के लॉज हैं, और तमाम चीजें खुदा के बनाए हुए कानून के ऊपर चल रही हैं। सिर्फ एक हजरत इंसान है कि जो अपनी मर्जी से ऊंचा नीचा कर देता है, खुदा की बनाई हुई चीजों को बिगाड़ रहा है। तो उस जमाने के अंदर जो जीव थे उनके अंदर एक दैंत पैदा हो गया। उस दैंत का नाम था शंखासर, शेल। छोटी छोटी मछलियां जो जीव थी, उन्होंने खुदा से पुकार की, हे मौला इसने तो हमारी लाइफ खराब कर दी, जिंदगी हराम कर दी। तो मौला ने अपने आप को मच्छी के रूप में, फिश के रूप में जाहिर किया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का वो लेक्चर जो 1945 में दार एस सलाम की मिशन कॉन्फ्रेंस में हुआ, वो पढ़ो, यानी मैं वाज़ीन को कहता हूँ जरूर पढ़ो। उसके अंदर हज़रत इमाम फरमाते हैं कि when there was nothing, तो खत्म किया। ये ऐसी कोई स्पेशल किस्म का मच था कि
کہ جس نے تمام شیلز کا خاتمہ کر دیا اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو آرام اور سکھ دے دیا. تو جب یہ زمانہ بہت لمبے ٹائم تک چلا، سکھ کو، راحت کو، آبادی کو، خوشیوں کو ہم روشنی اور نور سمجھتے ہیں جیسا کہ دن ہے. دکھ کو، بے چینی کو اور سکھ کو، پین کو، درد کو، غم کو ہم لوگ رات کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ مثال دیتے ہیں. جب سکھ شانتی ہوتی ہے تو یہ دن کی طرح ہے. دکھوں کو رات کہا. عربی زبان کے اندر رات کو ظلمت بھی کہا گیا. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمت بے عدلی کو کہتے ہیں، انجسٹس کو کہتے ہیں، دکھ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو مچھلیاں تھیں، جو جیو مومن جیو تھے، مچھلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان کو کئی نسلوں تک، سینکڑوں برسوں تک جب یہ ظلم بڑھتے گئے، دکھ بڑھتا گیا، یہ تمام سینکڑوں برسوں کا جو پیریڈ دکھ کا تھا، اس کو رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے طاقت سے ایک زبردست مچھلی کو ظاہر کیا، اور اس مچھلی نے آ کے تمام ان لچوں کو، بدماشوں کو، چوروں کو، دئیتوں کو ختم کر دیا. یعنی سکھ شانتی پھیلا دی. دکھوں کی رات چلی گئی، سکھوں کا دن اگ آیا. 4,32,000 برس کا یہ پیریڈ شروع ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا پیریڈ شروع ہوا. ہر 4,32,000 برس کے بعد اس طرح کا ایک پیریڈ آتا رہا کہ اس پیریڈ کے اندر رات بھی آئی، دن بھی آیا. یہ جو دکھوں کی رات تھی وہ بھی بڑی لمبی تھی، جیووں کے اوپر، روحانیوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر، چاہے وہ مومن بیکٹیریا ہوئے، چاہے وہ مومن گدے ہوئے، چاہے وہ مومن بیل ہوئے، چاہے وہ مومن پنچھی ہوئے، چاہے وہ مومن انسان ہوئے. مومن کا مطلب خدا تعالیٰ کے قانون پہ چلنے والا. تو جانوروں کے اندر بھی مومن ہے. تو ان مومنین کو جب دکھ ملا تو خدا نے مچھلی کا اپیئرنس لے کے اور وہ جو سنکھاسر تھا اس کو مار دیا. رات ختم ہو گئی، دن اگایا. اس وقت مذہب جو تھا، یعنی خدا کی عبادت وغیرہ، تو اس کو گولڈ ایج ہمارے پیر صدر دین نے کہا. گولڈ ایج تو سونے کا زمانہ تھا، خالص زمانہ تھا. اور اس زمانے کے اندر 100% لوگ، یعنی وہ زمانے کے جو جیو تھے وہ عبادت کرتے تھے. مگر جب وہ دینت ظاہر ہو کے رات ختم ہو گئی، واپس دن نکلا، تو اس وقت 2.5% گناہ ہوئے. 97.5% پھر صدر دین نے ایکویشن بنائی اس طرح کہ 20 میں سے آدھا ٹکا گناہ پاپ نافرمانی، اور 19.5 حصے 20 میں سے یعنی 97.5% دنیا کے اندر عبادت بندگی اور خدا کے فرمان سے چلنے کی بات تھی. 4,32,000 برس کے بعد پھر ایسا ہی ایک رات کا، لمبی رات کا زمانہ آیا کہ جو ہزاروں سال تک وہ چلی. جب مومن بہت دکھی ہو گئے تو پھر خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ابھی میرے مومنوں کو کون دکھ دیتا ہے، تو اس کا نام تھا مدھو کیٹک. مدھو کیٹک کہتے ہیں انسیکٹ ایٹر. مدھو کیٹک دینت کا نام تھا، اس کا مطلب ہے انسیکٹ ایٹر. کیونکہ ایوولوشن بڑھ گئی، مچھلیوں میں سے انسیکٹ جو زمین کے اوپر وغیرہ رہتے ہیں وہ جاری ہو گئے. تو یہ جو انسیکٹ ایٹر کا ایک ایسا جسم تھا اس زمانے کے اندر کہ جو وہ زمانے کے بھگتوں کو، مومنوں کو، جیووں کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کو جب بہت دکھ دینے لگا تو خدا نے پھر اپنے نور کی، اپنی طاقت کا اظہار کیا. اور وہ اظہار ٹورٹوائز کی شکل میں تھا. ایک بہت بڑا ٹورٹوائز یعنی کاچبا پیدا ہوا. اس کاچبا نے یہ تمام جو انسیکٹ ایٹرز تھے ان سب کو مار ڈالا اور دنیا کے اندر واپس سکھ شانتی ہو گئی. تو یہ دوسری رات کا ظلمت کا پیریڈ ختم ہو کے واپس دن پیدا ہوا. تو اس زمانے کے اندر جب سکھ شانتی ہو گئی، آہستہ 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 بدیاں برائیاں بڑھنے لگی. ایک ایسا آدمی یعنی ایک ایسا جیو پھر پیدا ہوا تیسری دفعہ
اور तीसरी दफा ये जो पैदा हुआ तो उसका नाम था मोर दानव। दूसरा जो दैंत था उसका नाम था मोर दानव। मोर दानव कहते हैं बर्ड किलर। बर्ड किलर को मोर दानव कहते हैं। और बर्ड किलर के सामने मौला ने अपने नूर को जो जाहिर किया उसका नाम था व्राह। व्राह मतलब उसका डिक्शनरी के हिसाब से हॉग होता है, HOG। ये सुअर की एक फैमिली है, मगर एक्चुअली व्राह का मतलब मैमल, नॉट डेफिनेटली और सर्टनली हॉग। एनी मैमल फैमिली के जो आज हमको उसका पता नहीं है, लेकिन वो मैमल थे। देखो किस तरह से स्टेज बाय स्टेज एवोल्यूशन बढ़ रही है। तो उसके सामने ये जो बर्ड किलर था तो ये जाहिर हुआ कि तीसरे पीरियड के अंदर जो 4,32,000 बरस का एक पीरियड है, ऐसे 10 पीरियड हैं। तो तीसरे पीरियड में बर्ड पैदा हो गए थे। तो जो बर्ड का किलर था उसको इसने मार डाला, यानी मौला ने वापस तीसरी दफा रात का जो हजारों साल लंबी दुख की बात थी पीरियड था वो खत्म हो गई और फिर से सुबह हुई, सुख शांति हो गई। तो चौथी दफा भी ऐसा जब हुआ तो चौथी दफा जो जीव बहुत दुखी हुए उनको मारने वाला जो दैंत था उसका नाम था हरनाकंस। हरनाकंस कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वीक। हरण कहते हैं एक्चुअली डियर को। डियर बेचारा कमजोर जानवर है। तमाम बड़े बड़े खाने वाले जो जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, तो हरण ही के पीछे लगते हैं। तो हरण बेचारा वीक है, उसको मारने वाला उसका नाम था हरनाकंस। तो हरनाकंस क्यों था उसकी स्टोरी आज डॉक्टर शिराज ने डिस्प्ले करके बताई, कुछ फोटोज भी बताई। तो किस तरह से हरनाकंस को मारा। हरनाकंस भी इबादत बंदगी करता था, विष्णु को राजी किया और उसके पास से प्रॉमिस ले लिया कि मैं मरूं ही नहीं। तो इसने डिटेल बनाई। विष्णु को कहता है कि मुझे प्रॉमिस कर, मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। कहा कबूल। न ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। विष्णु ने कहा कबूल। न मैं किसी हथियार से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, न किसी इंसान से मरूं। कहा कबूल। न रात को मरूं न दिन को मरूं। कहा कबूल। अब ये समझ बैठा कि मैंने तो चारों तरफ से ऐसी दीवार बांधी के मौत घुस ही नहीं सकती, मगर मौला का सामना कोई कर सकता है। मौला ने शेर का अवतार लिया। खुदा का जो नूर था वो उस जमाने के अंदर जो लाइफ थी, आला से आला दर्जे की जो लाइफ थी, उस लाइफ के हिसाब से खुदा ने लायन का एक स्वरूप लिया जो आधा नीचे से इंसान था और ऊपर से यानी दिल के ऊपर से वो शीख शेर की तरह था। हरनाकंस को पकड़ा और दरवाजे के ऊपर बैठा, कुर्सी रख के मौला एक पाँव बाहर रखा, एक अंदर रखा। तो न अंदर है न बाहर है। डाला अपनी लैप में, न नीचे है न ऊपर है, अधर है। हथियार से नहीं मारा तो नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। और वक्त शाम का था, न दिन थी न रात थी। तो हरनाकंस को इस तरह से बर्बाद किया। और चौथी दफा हजारों वर्षों का जो दुख का पीरियड, जो रात थी ना, उसको खत्म करके वापस दिन उगा दिया, यानी फजर हुई, खुशी का मौका आ गया। और खुदा ताला के जो भगत मोमिनीन थे उस जमाने के अंदर जो जीव थे उन बेचारों को सुख मिला। तो ये 4 पीरियड 4,32,000 बरस के जो थे जिंदारों, इसको कहते हैं सतयुग। इसके अंदर मौला के नूर को 4 दफा जाहिर होना पड़ा। अब वो जमाने के अंदर जमीन में से जो स्पेसीज निकलती थी उस लाइफ का मैं आपको हिसाब बताऊं तो हमारे पीरों ने कहा कि 99 करोड़ी जंक थे। इसको संस्कृत में यक्ष कहते हैं। ये यक्ष क्या है? इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज, इसको यक्ष कहते हैं। इसकी जो स्पेसीज थी, टोटल पॉपुलेशन नहीं, इसके जो कबीले थे, ग्रुप थे, स्पेसीज थी, वो 990 मिलियन स्पेसीज थी, बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स की। साइंस को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वो स्पेसीज की तादाद कितनी थी। ये काउंटिंग
پیر نے بنائی ہے 990 ملین اسپیسیز آف بیکٹیریاز اینڈ انسیکٹس. اس کے اندر جرمز بیکٹیریاز وغیرہ وہ لائف کے جو لائف ان واٹر پرومیننٹ ہوئی تھی. اس کے اندر سے سوال پیدا ہوتا ہے. شاید کوئی اسکول کا لڑکا پوچھ بیٹھے ہاؤ ڈیڈ ہی نو دس 990 ملین اسپیسیز. تو دیکھو دیندارو، اماموں اور نبیوں کی جو طاقت ہے وہ روحانی طاقت ہوتی ہے. وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی نورانی طاقت سے کہتے ہیں. مولا علی علیہ السلام ایک دن بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے، ایک یہودی نکلا. یہودی ہمیشہ چھیڑتا رہتا تھا مولا کو کہ کسی طریقے سے مولا کو میں ڈاؤن کروں. تو کچھ لوگ اور بھی تھے. آگے کہتا یا علی، میں نے سنا کہ تم بہت علم والے ہو تو مجھے ایک بات پوچھو. مولا پوچھو. کہتا یا علی، میرے کو بتاؤ کہ کون سے جانور ہیں جو انڈے میں سے نکلتے ہیں اور کون سے جانور ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں سے یعنی ڈائریکٹلی ووم میں سے نکلتے ہیں. مولا علی کام کرتے کرتے نظر نیچی ہی تھی اور اس کو اسی طرح سے فرمان کیا کہ جو جانور جن کے کان باہر دکھتے ہیں نظر آتے ہیں وہ ماں کے ووم میں سے پیدا ہوتے ہیں، جن کے کان نہیں دکھتے وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں. بولو، کسی سائنٹسٹ نے کہا ہے آج تک یہ بات؟ اور ساری دنیا میں گھوم جاؤ، مولا کی اس بات کو جو 1400 سال پہلے کہی ہوئی ہے آج دیکھ لو، کسی بھی جگہ دیکھ لو. میں نے ایک دفعہ بیٹس دیکھے، میرے خود کے گھر کے گارڈن میں بیٹس آتے تھے. وہ اڑتے تھے اور ان کے کان بھی بڑے ہیں، چوہے جیسا منہ ہے ان کا. تو میں خیال کرتا تھا کہ یا مولا، تم نے کہا کہ جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ انڈے میں سے نکلتے ہیں، تو یہ انڈے کہاں رکھتے ہوں گے؟ ابھی وہ بہت مدت تک رہے. بائنوکولر لے کے میں ان کی اسٹڈی کرتا رہا. وہ اونھیں لٹکتے ہیں درختوں کے اوپر. جو بیٹس ہیں نا ان کے پیچھے 2 ہکس ہوتی ہیں، وہ جھاڑ کے ساتھ ہکس لگا کے اونھیں لٹکتے ہیں، پنکھ بند کر دیتے ہیں اور وہی ان کی میٹنگ ہوتی ہے. اسی طرح اونھیں لٹکتے اسی طرح سے پڑے رہتے ہیں اور آخر آہستہ آہستہ ان کے ووم میں سے بچہ نکلتا ہے اور وہ بچے کی بھی پہلے ہکس نکلتی ہیں، اونگا نکلتا ہے. آدمی کا تو بچہ پیدا ہوتا ہے سر پہلے نکلتا ہے. تو کوئی بہت ہی آدمی بدماش ہوئے کسی کی نہیں سنے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو اونگے پیدا کیے ہوئے، یعنی پہلے پاؤں نکلے ہیں. تو یہ جو بیٹس ہیں ان کے بچے باہر نکلتے ہیں، اونھیں نکلتے ہیں اور ان کی جو ہکس ہوتی ہیں وہ جھاڑ کو پکڑ لیتی ہیں، ماں ہٹ جاتی ہے اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو فیڈ کرتی ہے. اس طرح سے یہ دیکھو خدا تعالیٰ کی قدرت. لیکن علی علیہ السلام نے، ہمارے مولا نے 2 فکروں کے اندر، 2 چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کے اندر سائنس کی کتنی بڑی بات کہہ دی. تو پیروں نے بھی جو کچھ کہا ہے وہ اپنی اسی نورانی طاقت کے حساب سے کہا ہے. سدندارو، یہ ستیجگ کا پیریڈ 17,28,000 برس کا پورا ہوا. اس میں 4 دفعہ مومنوں کے اوپر، جیووں کے اوپر دکھ پڑے جو ہزاروں سال تک چلتے رہے. اور یہ جو دکھ کا جو پیریڈ تھا اس کو رات کہا گیا ہے. دوسرا پیریڈ جب شروع ہوا تو یہ پیریڈ تریتا یگ کا تھا. تریتا یگ کے اندر اسی طرح کا ایک دینت پیدا ہوا. اس دینت کا نام تھا بل، راجا بل. بل کہتے ہیں اسٹرانگ کو، جو طاقت والا ہوتا ہے. وہ چھوٹے موٹے سب کو مارتا رہتا تھا، بہت دکھ دیتا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کے روپ میں، کیونکہ سامنے امام کا جو اپیئرنس جو تھا تو وہ وامن تھا. اور وامن کہتے ہیں وہ مسنگ لنک ہے جس کو آج سائنٹسٹ ڈھونڈ نہیں سکے بٹوین چمپانزی اینڈ مین. اس کا نام پیروں نے وامن رکھا. انگلش میں وامن کہتے ہیں ڈوارف کو، جو چھوٹے قد کا ہوئے، بہت چھوٹا تھا. جیسا کہ آپ سمجھ لو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ گولیت تھا، وہ کتنا بڑا تھا، بہت بڑے سائز کا تھا. آج ڈاکٹر شیراز نے اس کی ہم کو فلم سلائڈ بھی بتائی. تو یہ جو ڈوارف تھے اور وہ تو بہت بڑا طاقت والا اونچا تھا. رسول اکرم کی حدیثوں میں سے ہمیں قرآن شریف کی بعض چیزوں کا پتہ لگتا ہے جو قرآن میں نہیں. یعنی قرآن کی چیز ہے، ایکسپلینیشن حدیث میں ہے.
اللہ تعالیٰ فرمایا عاد و سمود اور ان کی دوسرے پہلے لوگوں کی حالتوں کا ذکر کر ان کو، یعنی سٹوری سنا، رسول کو کہا کہ تم نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ کتنے اونچے اور کتنے بہادر تھے. تو رسول اکرم کو پوچھا گیا تو رسول فرمایا کہ اس زمانے کے اندر ان کا قد جو تھا، ہائٹ جو تھی 40 یارڈ کی تھی، 120 فیٹ. آج ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ 120 فیٹ کا آدمی یا کوئی جانور ہوگا؟ ہو سکتا ہے. تو اس زمانے کے اندر یہ جو برڈ راجا تھا وہ غریبوں کمزوروں کو بہت دکھ دیتا تھا، اور وامن اوتار لے کے، جس کو ہم ایپ بھی کہتے ہیں، اور سچ پوچھو تو وہ فرسٹ ہیومن ریس کا سردار تھا، اس نے برڈ کو مارا اور اس زمانے کے جو جیو تھے ان کو سکھ شانتی دے کے ان کو، مگر ٹوٹل 6 ٹائم پھر اسی طرح کا ایک دینت پیدا ہوا، خدا کا دشمن لوگوں کو ستانے والا ہوا، اور اس آدمی کا نام، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ جراثیم. اس کو ہمارے گنانوں کے 10 اوتار کے حساب سے کہا گیا جراثیم. جراثیم ایک ایسا جانور تھا کہ جس کے 1000 ٹینٹیکلز تھے، 1000 ہاتھ ہوں گے، پاؤں ہوں گے. آپ دیکھ لو، ایک اسپائڈر ہے یا ایک بچھو ہے جس کو ہم انگلش میں اسکارپین کہتے ہیں، تو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا جانور ہو کہ جس کے 1000 ٹینٹیکلز تھے. یہ جو جراثیم تھا یہ بھی بڑا دکھ دینے والا تھا. جیسے جیسے زمانہ بدل گیا، جیسے جیسے ایوولوشن ہوتی گئی، جیسے جیسے جیو بڑھتے گئے، تیسے تیسے دکھ بھی بڑھتے گئے، اور راحت گھٹتی گئی، پاپ بڑھتا گیا، مذہب گھٹتا گیا، ثواب گھٹتے گئے، گناہ بڑھتے گئے. تو اس کو پھر مولا نے اپنا ایک سوروپ لیا، خدا کا نور ظاہر ہوا، اور اس کا نام تھا فرسی رام. فرسی کہتے ہیں ایکس کو. یہ وہ کیو مین ہونا چاہیے کہ جس نے سب سے پہلے فلنٹ یوز کیا. اس نے ایک فرسی بنائی اور اس کے ٹینٹیکلز جو تھے اس سے کاٹ کاٹ کے اس دینت کا ناش کیا، جیووں کو سکھ دیا، دکھوں کی رات دور ہو گئی اور سکھوں کی صبح شروع ہو گئی. اس وقت 7th ٹائم، لیکن وجے تریتا یگ میں 3rd ٹائم ایک ایسا اور دینت پیدا ہوا کہ جو اور بھی زیادہ طاقت والا اور بہادر تھا، اور اس کا نام تھا راون. راون کہتے ہیں پراؤڈ کو، کروول کو. یہ اس کا لٹریری میننگ ہے راون کا، کروول اینڈ پراؤڈ. اس کے سامنے رام نے اپنی اپیئرنس کی، اور رام کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا، جسٹ یا سنسیئر، کہ جو سچا ہوئے، اپنے قول کے اوپر کھڑا رہے. اس کا رام کا لٹریری مطلب یہ ہے. میں نے آپ کے سامنے تمام دینتوں اور اوتاروں کا لٹریری مطلب بھی کر دیا ہے. تو رام نے راون کا ناش کیا، دکھوں کی رات دور ہو گئی، سکھوں کی صبح شروع ہو گئی. اس وجے تریتا یگ کے اندر برڈ، فلائنگ کریچرز وغیرہ، جس کو ہمارے پیروں نے 56 کروڑی میگھ ماڑا کہا. یہ جو میگھ ماڑا تھے ان کو برڈز اور فلائنگ کریچرز کے ساتھ رکھا. ان کی 560 ملین اسپیسیز ہوئی اس زمانے کے اندر، اور ابھی ٹوٹل ایریا جو دنیا کا تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ جتنا آج ہے. اس وقت کمتی تھا، اور یہ سلور ایج کہی گئی. اوپر کی گولڈ ایج تھی، یہ سلور ایج تھی کہ جس کے اندر 25% سن تھے، گناہ ہوتے تھے، 75% عبادت اور نیکیاں ہوتی تھیں. تو یہ 2 یگوں کو ٹوٹل ہوا 30,14,000 برس، 3,14,000 ایئرس. ابھی تریجے دوپر یگ میں اسی طرح سے ایک دینت پیدا ہوا، اس کا نام تھا کنس. کنس یعنی اس کو انگلش میں کنسا کہا گیا. یہ این ہے، اور کنس کہتے ہیں کش میں سے یہ چیز نکلی، مارنے والا، کلر. اور یہ کنس ایسا تھا کہ اس نے اپنی سگی بہن کے 7 بچوں کو مار ڈالا، بڑا ظالم تھا. تو اس کے سامنے
खुदा का नूर कृष्ण के अंदर जाहिर हुआ। और कृष्ण कहते हैं डिप्लोमेट को। वर्ड कृष्ण का मतलब है चालाक, होशियार, डिप्लोमेट। कृष्ण का एक और मतलब भी है और वो है करसन, यानी टिंटेड। उसका रंग जो था डार्क था। तो कृष्ण ने कंस का नाश किया और ये 8वीं दफा दुनिया के अंदर रात का पीरियड खत्म होके वापस दिन सुखों का उगा। इस त्रीजे द्वापर युग के अंदर कॉपर एज कही पीरों ने इसको, और इस कॉपर एज के अंदर 50% गुनाह होते थे, 50% नेक काम होते थे। और इस जमाने के अंदर 32 करोड़ किन्नर हुए। 320 मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स लाइफ ऑन ग्राउंड प्रोमिनेंट। उस पहले जमानों के अंदर जमीन पानी के अंदर लाइफ ज्यादा थी, दूसरे जमाने के अंदर हवा के अंदर ज्यादा लाइफ थी, प्रोमिनेंट थी। तीसरे टाइम के अंदर जमीन के ऊपर लाइफ प्रोमिनेंट हो गई। और ये वो वक्त था दीनदारों कि जब जमीन के अंदर फड़ फड़ादी वेजिटेशन वगैरह हिसाब बिगड़ती हुई। और देखो पीरों ने एक और हमको कमाल की बात कही है, और वो ये है कि 3 बिलियन, या ऐसा कहूँ 3039,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन हुई। अभी तक साइंटिस्टों ने ये फिगर हमको नहीं बताई। इसको हमारे पीरों के गिनानों में आधार भार वनस्पति जो कहा, तो आधार भार वनस्पति मीन्स 339,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन। चौथे कल युग के अंदर, द्वितीय त्रेता युग के अंदर 9th टाइम एक ऐसा दैत जिसका नाम था दुर्योधन। ये दुर्योधन कहते हैं लिटरेरी मीनिंग में विकेट, बदमाश, लुच्चा, क्रूअल। इसके सामने श्री बुद्ध अवतार, जिनको बुद्ध कहते हैं वाइज को, कृष्ण के टाइम में हुआ, लेकिन मरा ये बुद्ध के टाइम में। पांडवों ने इनको मारा तो दुर्योधन का नाश किया। चौथे कलयुग के अंदर दैत कालिंगा है। कालिंगा कहते हैं हीटर को, जो दगा फरेब करे उसको कालिंगा कहते हैं। कालिंगा का लिटरेरी मीनिंग है हीटर, चोर, सिनर। और इसके सामने अली है। अली का मतलब हाई, ऊंचा, महान। तो ये जो चौथे युग के अंदर ये जो दैत कालिंगा है दिनदारों, वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। ये 10वां नकलंकी अवतार, निष्कलंकी कहते हैं कि जिसमें कोई ऐब न होवे। ये सुबहानहू ताला की सिफत है। अल्लाह का वो नूर कि जो तमाम जमाने के अंदर उतरता चला आया, अपीयर होता रहा, वो अली के अंदर अपीयर हुआ। और इस जमाने के अंदर कलयुग बैठा, उसको अभी तक लगभग 7000 बरस हो गए हैं। ये 7000 बरस के अंदर 36 करोड़ मोमन हुए। उनमें से 12 करोड़ मोमन पास हो गए, जो पीर सदरुद्दीन की नूर के साथ लगे। और ये जो वक्त है ये 75%, 75,000, 7000 बरस पीर सदरुद्दीन तक, उसमें 75% गुनाह रहे, 25% नेकियां इबादत रही। लेकिन पीर सदरुद्दीन के बाद अब जो टाइम हम पसार कर रहे हैं, जिसको हम आज सरदार वेला कहते हैं, इसके अंदर 97.5% गुनाह है और 2.5% नेकियां हैं, जो टाइम अभी हम पसार कर रहे हैं। इसलिए हमको एक्सचेंज रेट बढ़ गया हमारा। इसमें बहुत, जब इन्फ्लेशन आ गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया। 1 करो तो 1.25 लाख का सवाब मिलता है। तो दीनदारों, इस जमाने के अंदर जिसमें से आज हम पसार हो रहे हैं, दैत कालिंगा के साथ लड़ेगा। अभी ये जो वक्त हम पसार कर रहे हैं, ये रात का वक्त है, क्योंकि दुख गुनाह बहुत।
لوگوں کے اندر بے چینی بہت ہے، لوگ دکھی ہیں، فیملی کا اسٹرکچر بگڑا ہوا ہے اور دن بدن دکھ بڑھتے جائیں گے۔ میں گئے 5-6 سال سے ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں گیا ہوں، میں نے 79 سے 6 برس ہوئے میں نے یہ چیز ایڈاپٹ کی کہ زمانے کے اندر جہاں بھی گھوموں میں واضح کرتا رہتا ہوں، اور ان واضحوں کے اندر میں نے کہا ہے پیروں کے گنانوں، امام کے فرمانوں اور ملاقاتوں میں سے جو کچھ بھی مجھے ملا، میں نے جماعت کو عرض کی کہ دن بدن گناہ بڑھیں گے، نیکیاں گھٹیں گی تو کیا ہوگا؟ دکھ بڑھیں گے، تکلیفیں بڑھیں گی، بیادی چنتا بڑھے گی، نروس ٹینشن بڑھے گی، من میں شانتی نہیں رہے گی، یہ دن بدن بڑھتے رہیں گے۔ رات سخت ہو رہی ہے اور 125 برس ایسے ہی نکلیں گے، اور 130 ایئرس ابھی تک ہم کو پسار کرنے ہیں۔ مولا علی جب وہ دینت کالنگا کو مارے گا اس میں ابھی تک 125 برس سے زیادہ ہیں، دنیا اور بھی خراب ہوگی۔ حضرت امام کا ایک فرمان یاد کرو، یہ فرمان صاحب نے دار السلام میں بھی کیا۔ 58 میں مولا جب آئے امام بن کے، سیکنڈ ملاقات کے اندر صاحب نے بچوں کو کہا کہ تمہارے باپ داداؤں کو دنیا کے اندر جو تکلیفیں دکھ پڑے اس سے زیادہ تم کو دکھ پڑیں گے۔ فرمایا یہ، مولا فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ دکھوں کے سوا تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں آرام کے تھوڑے سے سائیکلز اور راحت کے سامان ملیں گے، لیکن دکھ بڑھتے جائیں گے، کیونکہ یہ رات کا زمانہ ہے، گناہوں کی زندگی ہے، 2.5% ہی عبادت ہے، 97.5% گناہ ہے، اس کے سامنے پروپورشن بھی دکھوں کا زیادہ ہے، گناہوں کا زیادہ ہے۔ دینت کالنگا کی فورسیں بڑھتی جائیں گی، دینت کالنگا کے اوپر میری بہت سی واضح ہیں، یہ دینت کالنگا بہت چین چاڑے کرے گا، لوگوں کو بہلائے پھسلائے گا، اور اس کے لیے پیروں نے تو بہت کچھ کہا، دینت کالنگا کے اوپر واضح نہیں ہو سکتی آج، مگر تھوڑا سا آپ کو کہوں کہ یہ دینت کالنگا کون ہے۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ ایک پرسن کے اندر خود کو لمٹ نہیں کر لیتا، وہ اپنے نور کی طاقت ایک پرسونیفائڈ شکل کے اندر ظاہر کرتا ہے، اسی طرح سے یہ دینت کالنگا کی بھی فورس ہے، وہ کسی حالت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کمیونزم جو ہے یہ دینت کالنگا ہے، کمیونزم، اور کمیونزم دینت کالنگا کے ہاتھ میں کوئی چھری، چاقو، تلوار، بھالا، ریوالور، بندوق تو چاہیے نا، تو وہ جو ہتھیار ویپن ہے اس کا وہ سائنس ہے۔ سائنس بڑھتی جائے گی، سائنس بڑھنے سے ہمارا ایمان بگڑ جائے گا۔ جب کسی آدمی کے ہاتھ میں سامنے غصے میں ہوئے اور اس کے ہاتھ میں تلوار، چھری، چاقو یا ریوالور ہوئے تو ہم کیسے ڈر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو سائنس ہے، جو دینت کالنگا کا ہتھیار ہے، اس کے سامنے ہمارا ایمان ڈر جاتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں، سائنس کو سچا مانتے ہیں۔ یہی تو نشانی ہے اس کی دینت کالنگا کی۔ آج دنیا میں جو کمیونزم ہے وہ کمزور ہے، مگر ہم کو پیروں نے کہا ہے کہ یہ دن بدن پاورفل ہو جائے گا اور ساری دنیا کے کمیونزم کا سینٹر چائنا بنے گا۔ بھلے آج رشیا ہے اور چائنیز نے کمیونزم رشیا سے سیکھا، لیکن دن میں آپ دیکھو گے انشاءاللہ نیکسٹ 25, 30, 40, 50 ایئرس میں دن بدن چائنا کی طاقت بڑھتی جائے گی۔ یہ چیز ہم کو 900 برس پہلے شمس نے کہی کہ جب دنیا کے اندر کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، مگر ہمارے پیروں نے 1000 برس پہلے یہ چیز کو دیکھ لیا، چائنا بڑھتا جائے گا۔ دیکھو پیروں نے کہا ہے کہ چائنا کے 40 لاکھ دنیا میں ایجنٹ ہوں گے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کا دل خراب کریں گے، یعنی ایمان سے ہٹائیں گے۔ 40 لاکھ دینت کالنگا نوچیلا جی، 40 لاکھ یعنی 4 ملین اورنو جیوا دولاوے چھوڑ دیا، ٹیلی ویژن کی وجہ سے چھوڑ دیا نا، بیٹھے رہتے ہیں ادھر، بچوں کی امیج خراب ہو گیا، کیریکٹر خراب ہو گیا ٹیلی ویژن کی وجہ سے۔ یہ خالی چھوٹی سی مثال دیتا، ایسی تو بہت سی مثالیں ہیں، اور کیسی کیسی وہ چیزیں پیدا کرے گا۔
फरमाया है कि ये जो गारा है ना, गारा कहते हैं मड को, मड में से खंड बनाएगा, गुड़ बनेगा। आज जो आप सेक्रीन खाते हैं ये तार में से निकलते हैं। तार जो है ये मड, काले रंग का तार, उसमें से सफेद रंग की एक थोड़ा तार मुंह पे रखो तो कितना कड़वा लगे पता, लेकिन यही सेक्रीन हम खाते हैं, वो मीठी होती है। गारो मंत्री ने दैत गोड़ बनाव सजी, तिया गोड़ न परब चलाव सजी। परब मीन हिसाब बिगड़ की इसकी सप्लाई होगी, आपको जितनी चाहिए सेक्री मिलती है। पानी मंत्री ने दैत गरत बनाव सजी, तिया गरत न परब चलाव सजी। पानी को ऐसा बना देगा कि वो घी मिलेगा। और वेजिटेबल घी खाते हैं तो कहाँ से आता है? कोई गाय के पेट से नहीं निकलता। यही अलग अलग किस्म के पानी इकट्ठे करके उसमें से उसको घी बनाता है। यहाँ पानी का मतलब जूस है। तो इस तरह से ये सारे गिनान के अंदर बहुत कुछ है। मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा, दैत कालिंगा मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा। पीर शम्मत ने 900 बरस पहले जब जमात को ये सुनाया तो वो लोग हैरान हो गए। आज कुछ हैरानी की बात है? मेरा बाप गुजर गया, 25 बरस हुए, आज मैं उसकी वो फिल्म लगाता हूँ पर्दे के ऊपर, तो हमारे अब्बा घूमते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, मरे हुए माँ बाप को देखता हूँ। कागज लेके तो पीर ने फरमाया कि कागज मंत्री ने गणित पोपट तालाब से कागज को इस तरह से बुलाएगा कि जैसे पोपट बोलता है, पैरेट बोलता है। ये रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ये टेप रिकॉर्डिंग, ये कागज की तरह ही है ना। तो ऐसी ये सारी साइंस का हथियार कम्युनिज्म यूज करेगा। एक जमाना आएगा दीनदारों, रशिया भी गिर जाएगा, अमेरिका भी गिर जाएगा, दुनिया में एक ही वर्ल्ड पावर होगी और दैट विल बी चाइना। ये वर्ल्ड पावर का आज से 125-30 ईयर्स के बाद जो कोई भी प्रेसिडेंट या प्रेसिडियम का चेयरमैन उधर चाइना में बैठा होगा तो मगरूर हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, दुनिया को नाच नचाएगा, सारी दुनिया उससे कांपेगी और सारी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म फैल जाएगा। बहुत थोड़ी पॉकेट्स बचेंगी दुनिया में कि जहाँ कम्युनिज्म नहीं आएगा, और उसकी साइड के अंदर बहुत कुछ सस्ता मिलेगा, बहुत कुछ लोग ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, आसानियां मिलेंगी, राहतें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, बड़ाइयां मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा और दुनिया में भगत दिन ब दिन घटते जाएंगे। कोई नवाई की बात नहीं कि 20 मिलियन में से आज हम 15 मिलियन रह गए हैं, गए लगभग 50 बरस में। इस्माइली घट रहे हैं और भी घटेंगे, इस्माइली घट जाएंगे, पॉपुलेशन में घट जाएंगे। बहुत से इस्माइली हैं वो मजहब छोड़ देंगे, कोई किसी मौलवी की वजह से, कोई नमाज की वजह से, कोई मस्जिद की वजह से छोड़ दिए। पाकिस्तान के अंदर करीमाबाद के अंदर इस्माइलियों ने 4-5 हजार इस्माइलियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, मस्जिद में जाके सुन्नी हो गए। और बहुत से ऐसे सुन्नी हैं कि जो वो कम्युनिस्ट हो गए। आज ये ईरान और इराक के अंदर कितने कम्युनिस्ट हैं वो शायद सबको पता ना होगा। तो दुनिया के अंदर मजहब की उथल पाथल हो जाएगी, दुनिया के अंदर मजहब घट जाएगा, इमाम के आजू बाजू में बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ऐसा वक्त आएगा कि फिर समझ कहते हैं 12 कोस पे एक बत्ती जलेगी। कोस कहते हैं 2 माइल को। आज तो हम देखते हैं एक रूम में देखो कितनी बत्तियां हैं, और बाहर निकलो तो 1 माइल के अंदर 40 बत्तियां लगती हैं रास्ते के अंदर। और तीसमस कहते हैं कि 24 माइल पे एक बत्ती जलेगी। ये बत्ती ईमान की बत्ती। दुनिया के अंदर 24 माइल के रेडियस के अंदर एक मोमन नजर आएगा कि जिसके दिल के अंदर ईमान के मोहब्बत और नूर की बत्ती जलेगी। इतना दुनिया के अंदर दुख भर जाएगा, रात दुखों से भर जाएगी, और आखिर फिर मौला उठ के अपनी रूहानी ताकत से फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेंगी और दैत कालिंगा को मारेंगी।
اس وقت دنیا کی وسطی 15-16 بلین ہو جائے گی، 15-16 بلین. اور جب شانتی ہوگی تو 30-40 کروڑ آدمی بچے ہوئیں گے، باقی سب مارے جائیں گے. دنیا کی بڑی بڑی تمام سٹیز برباد ہو جائیں گی. الیکٹریسٹی نہیں رہے گی، موٹریں نہیں رہیں گی، ٹرینیں نہیں رہیں گی، ایروپلین نہیں رہیں گے، اور ہم کو گامڑے کی زندگی واپس شروع کرنی پڑے گی. لیکن سکھ شانتی ہوگی، محبت ہوگی، کوئی کرائم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا. سکھ کی نیند سوئیں گے، خدا کو یاد کریں گے، رات دکھوں کی ختم ہو جائے گی اور سکھوں کی صبح شروع ہو جائے گی. اور اس پیریڈ کو جو سکھوں کا پیریڈ ہوگا، پھر کہتے ہیں کہ 125,000 ایئرز تک لمبا ہوگا. اور یہ سکھوں کا پیریڈ 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے، 25 مہادن منڈائے. اس کے بعد یہ جو دھرتی ہے، یہ جو ارتھ ہے، برباد ہو جائے گی. 125,000 ایئرز کا سکھ شانتی کا پیریڈ نکلے گا، اور اس پیریڈ کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو جب یہ رات ختم ہو جائے گی، دن اگے گا، اسی کو صبح کہی گئی. اب میں آپ کو قرآن شریف کے اندر سے یہ 10 اوتار کی بات بتاؤں. جو امام نے فرمایا نا، قرآن کے اندر 10 اوتار کی باتیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا دینداروں کہ دکھوں کا جو پیریڈ ہے، ہم اس کو رات کہتے ہیں اور سکھ کو فجر کہتے ہیں. سورۃ الفجر قرآن شریف کے اندر ایک سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ والفجر، میں صبح کی قسم کھاتا ہوں. قسم کس کی ہوتی ہے؟ جو چیز ہمیں پیاری ہوتی ہے. سکھ شانتی کے پیریڈ کو خدا پیار کرتا ہے، اس کے لیے خدا نے قسم کھائی. والفجر واللیال عشر، 10 راتوں کی قسم. پہلے صبح کی قسم کھائی، پھر 10 راتوں کی قسم کھائی. والشفع والوتر، اور ایون اور آڈ کی قسم کھائی. واللیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم لذی حجر، اینڈ دی نائٹ. بائی دی ڈان، خدا نے صبح کی قسم کھائی. اینڈ دی 10 نائٹ، میں نے آپ کو 10 نائٹ سمجھائی، ان 10 راتوں کی قسم. اینڈ دی ایون اینڈ دی آڈ، یہ ایون اور آڈ کیا؟ یہ 10 اوتار اور 10 بیت، یہ ایون اینڈ آڈ. اینڈ دی نائٹ when it moves on to its end، اس رات کی قسم کے جو ختم ہونے والی ہے 125 برس کے بعد آج سے ختم ہو جائے گی. Is there not in it a strong evidence for a man of understanding؟ خدا کہتا ہے کیا تمہارے لیے سمجھنے کے لیے یہ پروف کافی نہیں؟ خدا کہتا ہے Is there not in it a strong evidence for a man of understanding؟ یہ وہ ہے 10 اوتار کی باتیں کہ جس کی طرف امام زمان نے اشارہ کیا کہ 10 اوتار کو اسلامک پرنسپل سے سمجھاؤ. میں اپنا یہ لیکچر ختم کروں، آپ کے سامنے کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. میری ایک بک انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں باہر آئے گی. اس بک کا نام ہوگا اسماعیلی طریقہ، ہمارے مذہب کے پرنسپل، اسماعیلی مذہب کی نظر سے. بعض ہمارے آدمی یہ کہتے ہیں تصوفات تو ہم کو ہمارے پیروں نے ہندوؤں میں سے اسماعیلی بنانے کے لیے کہے. تو ہندوستان میں پیر کبھی گئے؟ سب سے پہلے جو ہندوستان میں پیر گئے ان کا نام تھا پیر سدگر نور، اور وہ امام سری مستنصر باللہ فسٹ کے زمانے میں گئے. امام مستنصر باللہ ہمارے 18th امام تھے. تو امام مستنصر باللہ کے پتا کا نام کیا؟ مولانا ظاہر. مولانا ظاہر کے پتا کا نام کیا؟ مولانا حاکم. یعنی امام مستنصر باللہ نے ہندوستان میں پیر بھیجے. اس کے پہلے یعنی امام مستنصر باللہ کے دادے امام حاکم علیہ السلام نے
पब्लिक के अंदर ये बात कही, देखो दीनदारो, मैं फोटो स्टेट कॉपी करके लाया हूँ। इस किताब का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। मशहूर किताब है, इसकी 7 वॉल्यूम्स हैं और ये 6th वॉल्यूम है। इसके अंदर लिखा हुआ इमाम हाकिम की बाबत में, जो कि इस आदमी ने इमाम हाकिम को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट नहीं किया। तो फरमाया है कि ही एस्पायर्ड अबव द फेम ऑफ ए प्रॉफिट, यानी ये कहता है कि इमाम हाकिम ने हमेशा अपने आप को पैगंबरों से भी ऊंचा समझा, और वो थे, इसमें कोई शक नहीं। एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ द विजिबल इमेज ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, और अपने आप को इंसानी रूप के अंदर फिजिकल इमेज में खुदा का नूर बताया। सच बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं थी। हु आफ्टर 9 आफ्टर तक वापस कहता हूँ कि मौलाना हाकिम कहते हैं, ये आदमी लिखता है कि हु आफ्टर 9 apparitions on earth was at length manifest in his royal person, खुदा का नूर इसके अंदर 10वीं दफा जाहिर हुआ, यानी इमाम हाकिम के अंदर। और इमाम हाकिम से पहले 9 दफा खुदा का नूर जाहिर हुआ इंसान के अंदर। तो 10 अवतार की बात है कि नहीं? तो ये तो हिंदुओं की बात तो नहीं। उस जमाने में, इमाम हाकिम के जमाने के अंदर, हमारे बाप दादाओं के अंदर से कोई इस्माइली था ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो पीर हिंदुस्तान में आए वो तो इमाम मुस्तफा बिल्ला के जमाने में पीर सदगुर नूर आए। ये तो उसके पहले की बात है, और वो ये बात किधर की है? कैरो की है। हाँ, एक भी हिंदू नहीं था, न कोई भगवान दास था, न मूलचंद था। और ये इमाम हाकिम के फरमान के लिए है कि इमाम हाकिम ने खुद को कहा कि मैं 10वीं दफा इस दुनिया के अंदर खुदा का नूर जाहिर हुआ हूँ। मैंने आपके सामने बहुत कुछ कहा, और अगर इजाजत मिले और हमारे अकबर भाई जो आज के मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, मालूम नहीं बाहर चाय रखी कि नहीं रखी, मगर मैं कहता हूं कि जो अकबर भाई मंजूर करें तो मैं 3 क्वेश्चन फ्लोर में से जवाब देने को तैयार हूं, जो ये कबूल करते होंगे तो। अकबर भाई आइएगा। ओके, उन्होंने कबूल किया है। 3 क्वेश्चन। हेलो, अच्छा, उन्होंने कहा 5 क्वेश्चन तक। प्लीज कम हियर। Mention of the Avatar in one of our Bangi Inan. Why has this mention been removed now? I see. Thank you very much. बंदगी के गिनानों के अंदर, गिनान में इसने कहा कि 10 अवतार का नाम क्यों निकाला गया। हकीकत ये है कि हम जो पहले पढ़ा करते थे बंदगी के गिनान के अंदर, वो पाठ बराबर नहीं था, लेकिन जो आज हम वो पाठ पढ़ते हैं, खत दर्शन की वेल में से 72 नंबर का पाठ है, और वो पाठ इस तरह से है। हे जी दर्शन छे हे जागता आने शोधी लियो गुण वंत अजकल 10 माहे स्वामी आविया अने वरदेवा अनंत। इसमें सबसे निकाला नहीं गया, पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अवतार का लफ्ज इसमें नहीं है, अवतार का लफ्ज नहीं है, मगर ये गिनान का असल बात है। बहुत दफा ऐसा ना, हमारे बहुत प्यार करने वाले भगत होते हैं, आपको मालूम है, बाज आदमी ऐसे होते हैं कि दूर से ही प्यार करते हैं,
کوئی گلے لپٹ جاتے ہیں, کوئی کس وغیرہ کرتے ہیں, کوئی بھیج کے اس کو دکھ ہو جاوے اتنا پہنچا دیتے ہیں. تو ہمارے بہت سے ایسے بھگت ہیں ہر بات کے اندر شاہ کریم شاہ کریم شاہ کر دیا, مولا کہہ دیا, سری سلام کا نام نکال کے کریم شاہ کر دیا, اور گنان سے پڑھتے پڑھتے ہم کو معلوم ہی نہیں. اچھا جی سنجاولا تمہیں مت کوئی چوکو مولا یہ چھے گورنی اندھانی. مولا کو کہتے ہیں یہ گر کی اندھانی ہے کہ تو شام کو آگے دعا پڑھ. تو اس طرح سے ہم لوگ بہت سے گنانوں کے اندر ہیر پھیر کر دیتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے. پیروں نے جو چیز کہی وہ ایگزیکٹلی رکھنی چاہیے. Any more questions? Hazrat Ali was the first Zahir Imam. Before that, all the Imams were in Batin. So this no avatar, were they in the root of Imam or were they in the root of Prophet or what root they were? اچھا, بہت اچھا یہ کوشچن ہے. ٹائم کی وجہ سے میں نے اس کو ذرا شارٹ کیا. ہمارے جتنے بھی یہ 10 اوتار تھے وہ امامت کا نور تھا. ان 10 اوتاروں کے بیچ میں جو لنک ہے, یعنی ان کی اولاد جو ہوئی, اس کا نام ہے وشنو پوری, یہ صدر دین کی بنائی ہوئی. یعنی کرشن کے باپ کا نام کیا تھا, لڑکے کا نام کیا تھا. تو یہ جو وشنو پوری کے اندر ستوتر پاتر ہیں تو وہ ایگزیکٹلی باپ بیٹے نہیں ہیں, کیونکہ پھر صدر دین نے کیا کیا, وہاں تو پتہ نہیں کتنی سینکڑوں پیڑیاں نکل گئیں, مگر مشہور ایک ایک پیڑی لے لی. جیسے حضرت رسول اکرم کی جو پیڑیاں ہیں, علامہ سہیلی نام کے ایک تھیولوجین ہوئے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے لے کے عدنان تک 40 پیڑیاں ہیں. 40 پیڑیاں بھی ملتی نہیں. پھر اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ عدنان سے لے کے حضرت ابراہیم تک 40 پیڑیاں ہیں, یعنی 40 جنریشن ہیں. تو پیر نے یہ جو ونشاوڑی لکھی ہے جس کو ہم وشنا پوری کہتے ہیں, اس کے کمپلیٹ وشنا پوری جونی جو دعا تھی ہماری جٹ پاٹ کی, اس کے اندر کمپلیٹ وشنا پوری ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ علی علیہ السلام کی ایک ہی فیملی چلی آتی ہے, اور یہ سب کے سب امام کا نور تھے. اب محمد کا نور ہر زمانے کے اندر رہا. تو پہلے ستیگ کے اندر سارے زمانے کے اندر گرو برہما تھے, یعنی گرو برہما کوئی 17 لاکھ برس جیتے نہیں رہے, مگر گرو برہما کی جو اولاد تھی, برہما 1, برہما 2, برہما 3, اس طرح سے بھی چلے آئے. تو چوتھے پہلے ستیگ کے اندر گرو برہما تھے. وجے تریتا یگ کے اندر گرو وششٹھ جی تھے. تیسرے دوپر یگ کے اندر گرو ویاس جی تھے, اور کل یگ کے اندر گرو نبی محمد ہیں. ابھی نبی محمد کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, ویاس جی اور وششٹھ جی اور گرو برہما, تو آج نبی محمد کو فزیکلی اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہوئے, لیکن ہمارے جو پیر ہے وہ گرو برہما کی, نبی محمد مصطفیٰ کی نورانی حالت ہے. علی کا نور امام ہے اور محمد کا نور پیر ہے. تو ہمارے اندر شاہ اور پیر کی جو ہماری کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. تو ہمارے علی علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی تھے پاتر وہ سب امام کا نور تھے. You mentioned, it seems to me that without mentioning Darwin's theory of evolution, your views very much agree with this theory. But I am at pains to say that does it not conflict with our traditional view that we come from Adam and Bibi Hawa, and because of their nafrmani, he was thrown out into the world, and we are descendants of Adam and سوال تو آپ سمجھ گئے. اس بھائی جان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ایوولوشن کی تم نے بات کی, مگر ہم کو تو یہ کہا گیا کہ ہم آدم کی اولاد سے ہیں. میں نے اپنے اس لیکچر میں کہا کہ جو فرسٹ امیبا تھا وہ آدم تھا, اور ہوا کی جو سٹوری ہے آدم کا اور ہوا کی سٹوری, اس کے اندر بہت بڑی مسٹری ہے.
عام طور کے اوپر سب لوگ مسٹیریس چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے تو نارملی ہم قبول کر لیتے ہیں. جیسے کہ آج ہی میں نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا کہ میں ایک دفعہ راجکوٹ میں واز کرنے کے لیے گیا. سمپلسٹی انسان کے مائنڈ کے اندر جو ہوتی ہے وہ مسٹری کو نہیں سمجھ سکتی. تو میں واز کر کے بیٹھا, دوسری دعا کا ٹائم ہوا. مفتی صاحب نے ایک بھگت صاحب کو کہا, بھگت صاحب دعا پڑھو. بھگت صاحب فوراً اٹھے, آگے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے دعا پڑھو اللہ میرے اطمان تھے. اس زمانے میں ہم ایسا بولتے تھے نا, اطمان پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ, ایک تسبیح پیر شاہ کی نکالی. ہم سمجھے ابھی دعا شروع کریں گے, ابھی دعا شروع کریں گے. جب ایک تسبیح پوری ہو گئی, شاہ تو درگاہ میں قبول کا نور مولانا سلطان محمد شاہ حضری محمد نام پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ, 12 تسبیحیں پیر شاہ کی نکالی. شاہ جو دیدار دے کے آ کے بیٹھ گئے. جماعت حیران, کیونکہ مجھے پوچھتے ہیں مشتری سر دیکھا؟ میں نے کہا کیا دیکھا؟ بالکل فرمان برداری ہے. کہتے کیا یہ دعا ہے؟ میں نے کہا ہاں, امام سلطان موسیٰ کا فرمان ہے. اگر دعا نہیں آتی تو 12 تسبیحیں پیر شاہ کی نکالو. اس بھگت صاحب نے جب ہی مکھی کا فرمان سنا تو مکھی کا فرمان ہے وہ شاہ پیر کا فرمان ہے. اس نے نہ نہیں کیا, اس نے نہیں کہا میرے کو دعا نہیں آتی, کیونکہ امام نے فرمایا دعا نہیں آتی تو 12 تسبیحیں نکالو. اس نے جماعت سے دعا پڑھائی. بھلے ٹائم آدھا گھنٹہ نکل گیا کوئی بات نہیں, مگر دعا پڑھائی. تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو ذکر ہے بہت اچھا سبجیکٹ ہے, لیکن آج میں ٹائم نہیں دے سکتا. میں آپ کو اتنا ضرور بولتا ہوں کہ جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تو ہم کو ایسا اس کے اندر کوئی گتھیلا ہوا ایک چیز ملتی ہے, پزل ملتا ہے کہ جو آسانی سے حل نہیں ہو سکتا. ہم کو یہ کہا گیا کہ وہ جنت میں تھے, تو جنت میں سے خدا نے ان کو جب نافرمانی کی جنت میں, تو خدا نے نکال دیا, نیچے پھینکا. تو حدیثوں میں ہے کہ حضرت آدم سیلون میں اترے, یعنی یہاں گرے, اور اما ہوا جدہ میں گری. جدہ عربیہ میں ہے. تو بھئی یہ کیسے گرے؟ آج ہم کو پتا لگتا ہے کہ اسپیس شپ میں سے جب یہ آگے یہ گرتے ہیں تو وہ ایک کیپسول ہوتا ہے, وہ سمندر میں گر جاتا ہے, اور پھر جا کے بوٹ ان کو نکال کے لے آتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم اور اما ہوا کوئی دوسری دنیا یا پلینٹ میں سے آئے ہونے, اور ان کا کیپسول آدم کا یہاں گر گیا, اما ہوا کا وہاں جدہ میں گر گیا. حدیث ہے. ابھی کون سے آدم کی بات کرتے ہیں؟ زمین کے اوپر تو ایوولوشن ہوئی, اور یہ آدم علیہ السلام اور ہوا آسمان سے گرتے ہیں. آج یہ سبجیکٹ میں سوری زیادہ نہیں دے سکتا, لیکن ہم دنیا کے اندر ایوالو ہوئے ہیں. مگر زمین کی اس کروڑوں برسوں کی لائف میں پیروں کا حساب دیکھوں تو لگ بھگ 8-10 بلین برس سے زیادہ اس دنیا کو ہو گئے ہیں. سائنٹسٹ کہتے ہیں 3-4 بلین ہوئے ہیں. چلو سائنٹسٹ کہیں, لیکن پیروں کا حساب بہت لمبا ہے. اس عرصے کے اندر آپ خیال کرو کہ خدا تعالیٰ فرمایا ہے, جو اس کی مثال ہم کو ایکسپلینیشن نبی نے دی کہ وہ 120 فیٹ کے آدمی تھے, تو وہ بھی کہاں سے آئے تھے نا. ہم کو اس بات کے اندر قرآن اور حدیث پڑھ کے ایسا لگتا ہے جو کہ گنانوں میں اسپیس کے اشارے ہیں, اسپیس کے اشارے ہیں. ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کسی دوسرے پلینٹ میں سے آئے ہوئے, اور یہاں آ کے انہوں نے ڈویلنگ کی, اس میں سے ہم بھی پیدا ہوئے. اور اس زمانے کے اندر جب آدم علیہ السلام آئے ہوں گے تو یہاں جو ڈوارف اور یہ مسنگ لنکس وغیرہ ہے یہ بھی ہوتی ہوگی, کیونکہ آج بھی دنیا کے اندر ہم بعض جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں, جیسا کہ آسٹریلیا کے آجو بازو کے اندر یہ جو آئیلینڈز ہیں, فجی آئیلینڈز ہیں اور دوسرے آئیلینڈز ہیں, 2500 آئیلینڈز ہیں. اس کے اندر بعض ایسے لوگ ہیں کہ کبھی بیٹھا ہو گئے تو بالکل بندر جیسا لگتا ہے. ڈورونا ایریا کے اندر جو آدمی ہیں, بعض ایسے لوگ ہیں تنزانیہ کے اندر کہ جو دور سے کوئی جنگلی گوریلا جیسے لگتے ہیں, چمپینزی جیسے لگتے ہیں. تو دنیا کے اندر آج اس قسم کے تھوڑے سے ریمننٹ سیمپل رہ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ آدم جس کو ہم ابو البشر کہتے ہیں شاید وہ کسی دوسرے پلینٹ سے آیا ہوئے, لیکن ایوولوشن کی تھیوری سچی تھیوری ہے. انشاءاللہ
कभी मौका लगे कि मैं आदम और हवा की बात को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा. અમો મિશનરીઓ અને જમાતો તમારા ઇલ્મની બહુ જ કદર કરીએ છીએ અને જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્સાન અથવા તો કોઈ પણ માણસના ઇલ્મની કદર થતી હોય એ જ્યારે કોઈ વસ્તુ રજૂ કરે અને એવી રીતે તમે આજે અમુક વસ્તુઓ રજૂ કરી એની અંદર મને એમ લાગે છે કે કદાચ ભવિષ્યની અંદર કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પેદા ન થાય એટલા માટે ફક્ત એટલા માટે જ હું એક પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું અને એ જમાતને જરૂર સમજાવજો. હું જ્યાં સુધી સમજ્યો છું અને ત્યાં સુધી કદાચ બનવા જેવું છે કે બીજાઓ પણ આ પ્રમાણે સમજ્યા હશે કદાચ કે આપણે સાયન્સની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો એ જાણે કે એક શેતાન એટલે દૈત કાલિંગાના તરફ પ્રોગ્રેસ કરવો એવી જાતની કદાચ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય. હું ધારું છું ત્યાં સુધી આ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દૂર કરવા માટે આપણને એ સમજાવો કે આપણને સાયન્ટિસ્ટ થવાની પણ જરૂર છે. જેમ ઇસ્માઇલી દરેક ફિલ્ડની અંદર આગળ વધે છે એ પ્રમાણે હું ધારું છું ત્યાં સુધી સાયન્સની અંદર પણ આગળ વધવું જોઈએ અને સાયન્સ એ કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી પણ એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે એમ મારું માનવું છે. જો એમાં કઈ તમે ખુલાસો કરી શકો તો जरूर करूं. सवाल तो बहुत अच्छा है मगर मेरे सारे लेक्चर में थे स्टार्टिंग से थे. मैंने ये कहा कि कम्युनिज्म जो दैत कालिंगा है वो साइंस के हथियार को यूज करेगा. हमारे किचन के अंदर बहुत सी छुरियां हैं तो मैं छुरियों से अपना गला नहीं काट रहा. मैं छुरियों से एप्पल काटता हूँ, फ्रूट काटता हूँ, यूज करता हूँ. मगर किसी आदमी जनूनी आदमी को चाहिए तो वो छुरी से आघात भी कर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है. मैंने साइंस का तो कोई विरोध न किया. मैंने ये कहा कि दैत कालिंगा साइंस का वेपन यूज करेगा. आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो. साइंस के विरुद्ध की तो कोई बात नहीं की. और इधर हमारा मौला भी तो साइंस यूज करेगा. तो साइंस एक सेल्फ कुछ खराब नहीं. दैत कालिंगा कम्युनिज्म साइंस में बहुत तरक्की करेंगे और वो साइंस के हथियार को यूज करेगा. साइंस का हथियार अच्छे तरीके से भी यूज हो सकता है. इधर नॉर्थ अमेरिका में बहुत से लोग हैं जिनकी पॉकेट में से रिवॉल्वर रहता है और यहाँ पर रिवॉल्वर आसानी से मिल जाते हैं. तो क्या हर रिवॉल्वर रखने वाला खराब है या रिवॉल्वर तो खराब नहीं? दैत कालिंगा यूज करेगा, साइंस खराब नहीं. 4 क्वेश्चन हो गए, समझ आए? જ્ઞાનમાં 5મા છેલ્લા ક્વેશ્ચન છે